ایک تاجر ایک دن اپنے گھر آتا ہے، اس کے چہرے کی پر اطمینان کیفیت کو اس کے گھر والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج لگتا ہے تم نے کوئی بہت اچھا سودا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں آج میں نے ایک بہت بہترین سودا کیا ہے کہ ساری زندگی میں ایسا کوئی سودا نہیں کر پایا۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کیا ہے تم نے؟ کہتا ہے آج میں نے ایک غلام خریدا ہے، اور جب میں اس غلام کو خرید کر اپنے بازار لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم سیاہ پوش ہو، تم کسی اور علاقے کے رہنے والے ہو، تو تم کھاتے کیا ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جو آپ مجھے کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ تو کہتے ہیں اچھا تم دوسرے منطقے کے ہو، تمہارا لباس مختلف ہوگا، تو تم کون سا لباس پہنو گے؟ تو کہتے ہیں جو آپ مجھے لباس پہننے کو دیں گے میں پہن لوں گا۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تم سو گے کس پر؟ تمہارا رہن سہن جدا ہے، تمہارا رہنے کا طریقہ الگ ہے، تو تم کس طرح؟ کہتے ہیں جہاں آپ مجھے سلائیں گے میں سو لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری اپنی کوئی خواہش یا کوئی چیز نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آقا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے خریدا ہے، میں آپ کا غلام ہوں۔ اب جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی بات کی اطاعت کرتا ہے، سوال نہیں کرتا، چوں چرا نہیں کرتا، تسلیم ہوتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے گھر والوں کہتا ہے کہ آج مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی، پروردگار ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، لیکن ہم اس کے عبد نہیں بن پائے آج تک، ہم اس کے بندے نہیں بن پائے آج تک۔ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دیں مگر ہم ہمیشہ گلہ کرتے رہے کہ پروردگار تو نے یہ کم دیا۔ اس نے بیٹی دی، پروردگار تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اس نے ایک گھر دیا، پروردگار تو نے اس سے بڑا کیوں نہیں گھر دیا؟ اس نے ایک گاڑی دی، پروردگار تو نے مجھے 2 گاڑیاں کیوں نہیں دیں؟ اور اس طرح کی خواہشات۔ کہتا ہم تسلیم میں خم نہیں ہوئے اپنے پروردگار کے آگے۔ تو کہتا ہے مجھے اس سے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو عبد ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے آگے ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ ماہ مبارک کا مہینہ اس عبد کے لیے رحمت ہے کہ جو اپنے پروردگار کے آگے اپنی ہر چیز جھکا رکھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں آپ کھاتے پیتے ہیں، اور اگر اسی ماہ مبارک میں وہ کھانا پینا حلال ہے، ایسا نہیں کہ وہ چوری کا کھانا ہے یا کسی کا حق کھایا ہوا، نہیں، آپ کا اپنا کھانا ہے لیکن آپ نہیں کھاتے۔ عام دنوں میں آپ بہت سی چیزوں کو نگاہیں اٹھاتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں یہ نہیں سنوں گا، میں یہ نہیں بولوں گا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس میں کو ختم کرتے ہیں۔ جب انسان میں سے وہ میں ختم ہو جاتی ہے تو صرف محض عبد رہ جاتا ہے، صرف ایک غلام رہ جاتا ہے جو خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہی مہینہ ہمیں بندگی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ہمارا عنوان، ہمارا موضوع بھی ماہ رمضان اور بندگی خدا۔ ہم اس مہینے میں کس طرح خدا کی بندگی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی خدا کے بندے ہیں، یا ہم اس کے آگے صرف اپنی خواہشات یا اپنے کلچر یا اپنے چیزوں یا اپنے پریشر کی وجہ سے اپنے روزہ رکھ رہے ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ظاہراً کوئی مجھ سے پوچھے جہاں میرا روزہ ہے، روزہ کس کا ہے؟ صرف میں کھانا پینا نہیں کرتا، باقی جو کچھ میں سوچتا تھا وہ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں چاہتا تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ جب کوئی مجھے نہیں دیکھتا تو میں ٹی وی چینل آن کر کے بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں اس کو پرورش دے رہا ہوں، میں اس کو پرواز دے رہا ہوں۔ تو یہ عبد نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، یہ صرف اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کوئی اور اگر آ کر بس جائے، چاہے وہ اس کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے خدا کے آگے نہیں جھکتا، وہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکتا، وہ اپنی خواہش کے آگے جھکا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زندگی میں امتحان پڑھتے ہیں تو انسان لڑکھڑا جاتا ہے، انسان کمزور رہ جاتا ہے، ذرا سی مشکل پڑتی ہے اس میں بلبلا اٹھتا ہے۔ لیکن جو عبد ہوتا ہے اس کے اوپر جتنی مشکلیں پڑ جائیں، اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے، مگر اس کا سر سجدے سے نہیں ہٹتا۔ لیکن کربلا نے ہمیں یہی درس دیا کہ سب کچھ دے دیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ کہا کہ پروردگار یہ اہل بیت کی قربانی کو تو قبول کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ دے دینا یہ عبد کی نشانی ہے۔ عبد کے لغوی معنی اپنے آپ کو انسان کمتر اور حقیر ترین بنا دے، لیکن کس کے آگے؟ دنیا والوں کے آگے، ان حکمرانوں کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے نہ، صرف اس رب کے آگے جو کہ پالنے والا ہے۔ یہ خصوصیت صرف پروردگار کو ہے کہ اس کے لوگ بندے بنے اور کسی کا انسان بندہ نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو اپنے زندگیوں میں خوف دیکھ رہے ہیں، ہم خدا کے بندے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے بندے بن جائیں تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔